بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کی زبان مختلف رکھی ہے۔ انسانوں میں ہی مختلف زبانیں ہیں، کوئی اردو بولنے والا ہوتا ہے، کوئی سندھی بولنے والا ہوتا ہے، کوئی بلوچی بولنے والا ہوتا ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہوتا ہے، اور کوئی پنجابی بولنے والا ہوتا ہے۔ اور جو انسانوں کے علاوہ مخلوق ہیں، جانور ہیں، ان کی بھی الگ الگ زبانیں ہیں۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اور ایک بہت بڑا راز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سما دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کا ایک قصہ آتا ہے کہ ایک شخص کو جانوروں کی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق پہ حکومت دی تھی، پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی، اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانوروں کی زبان کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، تم اللہ تعالیٰ کی رازوں میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب بندوں کو پوری جو بھی مخلوقات ہیں ان کی زبان کو سمجھ عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی زبان کو جو مخفی رکھا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، آپ اللہ کے راز میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ لیکن وہ ضدی شخص تھا، کوئی قسمت کا مارا ہوا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت منت سماجت کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور اس شخص کو جانور کی زبان سمجھ میں آنے لگی۔ یہ دل میں بہت خوشی خوشی گھر چلا گیا کہ اب میں جانور کی زبان سنوں گا، دیکھوں گا، سنوں گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنے گھر گیا، کھانا کھانے کا وقت ہوا، یہ کھانا کھا رہا تھا، تو اس کے گھر میں کتا بھی تھا، اور مرغا بھی تھا، بھینس بھی تھی، گھوڑا بھی تھا، اس کے گھر میں یہ جانور تھے۔ تو جب یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کے سامنے، جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے، کھانا کھانے والے کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے کہ مجھے بھی ایک ٹکڑا روٹی کا دے دے، تو اس شخص نے اپنے کتے کو روٹی کا ٹکڑا پھینک کر دیا، تو وہ روٹی کا ٹکڑا مرغا اٹھا کر بھاگ گیا۔ تو کتے نے مرغے کو کہا کہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے واسطے یہ ٹکڑا مجھے دے دے، میں کھاؤں، اور آپ تو ویسے بھی باہر جنگل سے جیت وغیرہ چن چن کر کھا لیتے ہیں، دانے وغیرہ چن کر کھا لیتے ہیں، اور مجھے روٹی کے علاوہ کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ تو مرغے نے کہا کہ آپ اس روٹی کے ٹکڑے کو میرے لیے چھوڑو، اور شام کو ہمارے جو مالک ہیں اس کی بھینس مرے گی، اور پھر تم مہینوں تک مزے اڑاتے رہنا۔ جب مالک نے یہ مرغے کی بات سنی تو وہ دل میں خوش ہوا کہ اچھا ہوا کہ میں نے جانور کی زبان سیکھ لی، اب میں اس بھینس کو بیچ دیتا ہوں، اور بھینس کے مرنے کے نقصان سے میں بچ جاؤں گا۔ یہ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھینس کو لے گیا اور اس کو باہر جا کر منڈی میں بیچ دیا، اور بڑا خوش ہو کر واپس آ گیا کہ میں جانوروں کی زبان سمجھنے کی وجہ سے ایک بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اب یہ جب شام کو کھانا کھانے لگا تو پھر یہ کتا اور مرغا اس کے سامنے آگے بیٹھ گئے روٹی کا ٹکڑا لینے کے لیے، تو اس نے پھر کتے کو ٹکڑا جو پھینک کر دیا، تو پھر مرغا یہ ٹکڑا روٹی کا اٹھا کر پھر بھاگنے لگا۔ تو کتے نے پھر مرغے کو کہا کہ صبح آپ نے کہا تھا کہ ہمارے مالک کی بھینس مرے گی، اس نے تو بھینس بیچ دی، ابھی میں بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے یہ ٹکڑا مجھے دے دے، آپ ایسے دانے چن چن کر کھا لینا۔ تو مرغے نے کتے کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہمارے مالک نے بھینس بیچ دی ہے تو اس کا کل صبح تک یہ گھوڑا مر جائے گا، پھر تم کھاتے رہنا، مہینے تک مزے کرتے رہنا۔ تو یہ دل میں خوش ہوا کہ اچھا ہوا مجھے بات کا پتہ چل گیا کہ گھوڑا مرنے والا ہے، اسے صبح ہونے سے پہلے ہی رات میں گھوڑے کو منڈی پہ جا کر بیچ دیا۔
اور جب یہ گھوڑے کو بیچ کر اس کی جو قیمت ملی وہ جیب میں ڈال کر واپس آ گیا اور بڑا خوش ہوا کہ میں جانور کی زبان سیکھنے کی وجہ سے میں 2 بڑے نقصانوں سے بچ گیا۔ اب یہ پھر دن کو صبح کا ناشتہ کر رہا تھا تو پھر اس نے کتے کو روٹی کا ٹکڑا جو پھینک کر دیا تو پھر مرغے نے اٹھا لیا، کتے کو کھانے نہیں دیا۔ تو ابھی کتا بیچارہ بہت پریشان ہو کر مرغے کو کہنے لگا کہ جب سے آپ یہ بات کر رہے ہو کہ مال کی بھینس مرے گی تو اس نے بھینس بیچ دی، آپ نے کہا گھوڑا مرے گا تو گھوڑا بیچ دیا، ابھی میں بھوک مر رہا ہوں، اللہ کے واسطے ٹکڑا مجھے دے دو، میرے ساتھ یہ مذاق اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ ٹکڑا مجھے دے دو۔ تو اس مرغے نے کتے کو کہا کہ بھائی آپ فکر نہ کریں، ابھی ہمارا مالک خود مرے گا، جب یہ مرے گا تو اس کے لیے پھر خیرات ہوگی، اس کے لیے بھینس ذبح کریں گے، اس کے لیے مرغا ذبح کریں گے، بکریاں ذبح کریں گے، آپ پھر ہڈیاں وغیرہ آپ کے لیے بہت ہو جائیں گی، یہ کھاتے رہنا، مزے کرتے رہنا۔ ابھی جب اس گھر کے مالک نے یہ جانوروں کی زبان سے یہ بات سنی تو یہ بہت پریشان ہو گیا اور بھاگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں گیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ مصیبت آ گئی ہے، اور سارا قصہ کہہ کر سنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے راز ہیں، آپ اللہ کے رازوں میں ٹانگیں مت اڑائیں، لیکن آپ نے اللہ کے راز میں ٹانگ اڑا دی۔ اب یہ مصیبت آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کو محفوظ کر کے یہ مصیبت آپ کے گھر کے کسی جانور پر ڈال دی، لیکن آپ نے اپنی چالاکی سے جانوروں کی زبان سے یہ سن لیا، چالاکی کی اور بھینس کو بیچ دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کو گھوڑے پر ڈال کر آپ کی جان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا چاہا، لیکن آپ نے پھر گھوڑے کو بھی بیچ دیا۔ اب یہ مصیبت آپ کے مقدر میں تھی ہی، لکھی ہوئی تھی، آنی ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کی، آپ کو بچانے کے لیے مصیبت جانوروں پر ڈالی، لیکن آپ نے ان کو بیچ کر یہ مصیبت اپنے سر لے لی۔ اب آپ کچھ بھی ہو جائے مرو گے، یہ مصیبت آپ کے اوپر آئے گی۔ تو وہ بندہ مر گیا۔ سامعین، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر میں کوئی جانور مرتا ہے، مرغی مرتی ہے، بکری مرتی ہے تو یہ بندہ خوش ہو جائے، شکر کرے کہ یہ مصیبت ہمارے کسی جانور پر آ گئی، ہم بچ گئے، ہمارے بچے بچ گئے، ہمارے گھر والے بچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبت کسی جانور پر ڈال کر ہمیں اپنی حفاظت میں۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مدثر ٹی وی 1 سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔